بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ومثال هذا في قوله عليه السلام لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء. فعند الشافعي رحمه الله صدر الكلام انعقد علة لحرمة بيع الطعام بالطعام على الإطلاق. وخرج عن هذه الجملة سورة المساواة بالاستثناء. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر سبحان اللہ. خیر یہ سبق بعد پہلے اپنا ایک کٹ ٹر چلو ایک باری. اے جڑے دانے ملنے دے پیمانے نے نا ہوں تو آ گئے نا ترازو پہ تول کے وکتے ہیں. کی ہے تو تول کے تو ادھا کلو تے پا تک بھی ہر شے ہوندی ہے کہ کوئی نہیں ہوندی. سمجھتے ہو. لیکن اس تو پہلا جڑا پیمانہ ہے ہوں ہے تو پنڈ جمے پتہ کوئی نہیں. ساڈے کول ایک ہوندا سی ٹوپا. اندر وچ 4 پڑوپیاں ہوندیاں سن. وہ چھوٹی ہوندی سی. ویکھیاں کو نہیں ہونی مصیبت ہوں کی کریے نہیں. تو ویکھیے شکر ہے. وہ ٹوپے وچ نا جنوں اٹک دی بولی چاہ آندے نے جی جی. ہوں ویکھیا ہوں بھی کونی کہ ہوں تول آ کر کام مک گیا جی. وہ بزرگ پڑوپی بھی ویکھی ہوں. وہ چوتھا حصہ ہوندا کندی چاہ دی جی. اس ایک چاہ وچ 4 پڑوپیاں ہوندیاں نے جی. سمجھی جی. وہ بھریا ہوئے نا تے جڑی گندم ہے نا وہ تقریباً 2 سیر ہوندی سی جی. کو تھوڑی جی زیادہ. چاول تقریباً 2.5 سیر بن جاندے سن. وہ بھریا ہوئے جڑا ٹوپا ہوندا سی جی. اگے جس لوکی جہیز دیندے سن نا تیاں نوں وہ ٹوپا تے پڑوپی بھی وچ لازمی ہوندا سی. تی ہوں دینا جی. سمجھے نا جی. یہ بھی نال لازمی شے ہوندی سی جی. اے جڑے پیمانہ ہے نا چھوٹے تو چھوٹا وہ کی ہے پڑوپی. وہ چوتھا حصہ کندا چاہ اس وہ ٹوپے دا. سمجھو جڑا بنیا سی. اس تو تھلے پیمانہ کوئی نہیں. اس تو تھلے اے سبق نو سمجھنے واسطے گل سمجھو نا. اس تو تھلے پیمانہ کوئی نہیں. ہن مثال طور تے ایک بندے نے اے ایک مٹھ جی چنے دیتے. اندر کو 2 مٹھاں چنے لے جی. ہے وعدہ گھٹ ہے. آیا بھی یہ بھی حرام ہے کہ نہیں. لیکن پیمانہ آخری کی ہے پڑوپی. اللہ ہن واپس آؤ اس نو ذہن رکھ کے سمجھو. مثال اس کی کس کی. ہمارے نزدیک استثناء کیا شے ہے. تکلم بالباقی. شوافے کے نزدیک ما قبل منعقد ہو چکا ہے. ما قبل پورا مستثنا نے وچوں اینا کو باہر کڈ لیا ہے. لہذا ہن او نہیں تے جڑا نبی باقی تے عمل ہے. لیکن پہلا پورا منعقد ہویا ہے. ساڈے نزدیک منعقد ہی کو نہیں ہویا. ساڈے نزدیک نے مڈو 9 آکھے. شوافے آندے نے نہیں 10 آکھے نے اور 10 لازم ہوئے نے. پھر کو اللہ نال ایک وچوں کڈ دیتا ہے. سمجھ آئی. ساڈے نزدیک مڈو ہی کنے لازم ہوئے نے 9. میری کل گل سمجھائیے. اب پلاؤ جی واپس آؤ. مثال اس کی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں ہے. سونیا فرمایا لا تبیعوا الطعام بالطعام. نہ بے کرو طعام کے بدلے طعام کے. آپس وچ شاید ہی آپس وچ 2 جنساں ہون پھر نہیں کی اکو جنس. گندم جوار باجرہ چاول جڑی شے بھی ہے مکئی. نہ بے کرو طعام کی بدلے طعام کے مگر برابر سرابر. مگر ادھار بھی سود ہے تے وعدہ بھی سود. برابر سرابر. اے حدیث ہے. ایک ہی ہے. پہلے وے کہ نہ بے کرو کس کی طعام کی بدلے طعام کے مگر برابر سرابر. پہلے
سونے نے منع فرمایا توام دی بے بدلے توام دے نہ شے نو آپس وچ بدلا کرنا سارے فرد منع سارے فرد منع ایک فرد وچوں کڈیا جڑا کی ہوے برابر 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 سرابر ہوے کی ہوے برابر آگی سمجھ اے حدیث پہلے سمجھو سمجھ آگی جی اور مثال اس کی اور مثال اس کی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں ہے نہ بے کرو توام کی بدلے توام کے مگر برابر سرابر جی اور مثال اس کی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں ہے نہ بے کرو تم طعام کی بدلے طعام کے مگر برابر سرابر اور مثال اس کی آقا حضور علیہ دھیان رکھیں دھیان کی السلام کے اس فرمان میں نہ بے کرو تم طعام کی طعام کے بدلے مگر برابر سلام ہن سنو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صدر کلام کون طعام بالطعام لاب طبیعو یار جی کی لا تبیع الطعام بالطعام یہ صدر کلام منعقد ہو گیا ہے بطور علت کیڑی شے کے لیے کہ طعام کی بے طعام کے بدلے یہ حرام ہے یہ حرام ہے وہ نفی نہی آگی نا جی کی ہوگی نہی ہے یہ حرام ہے علی الاطلاق جی حرام ہے حلال طلاق علی الاطلاق بھی جنی ایک دانہ دے کے دو دانے لینے جی یہ بھی کی ہے حرام ہے اے مطلب علی الاطلاق کی حلال علل طلاق او ویکھو دل اطلاق نال سمجھی جا اے علل عموم اے فل تھوڑا والدیر ول چوکھا ول ڈھیر شاباش بھی تھوڑا ہوے یا چوکھا مٹھ ہوے ایک دانہ دو دانے سمجھیں جی قلیل کیڑا ہوندا ہے وہ ہوتا ہے جو نہیں داخل ہوتا پڑوپی دے پیمانے وچ کم از کم پڑوپی دسیے جو کیل کے تحت نہیں آتا اور کثیر وہ ہوتا ہے جو کیل کے تحت آتا ہے کڑک پیمانہ دسیا ٹوپے دا چوتھا حصہ جی اس لیے کہ تو عام اسم جنس معرف باللام ہے سب کو شامل ہے سنے کہ نہیں جی جی ہاں جی کیا شفافے کے نزدیک شفافے کے نزدیک اس حدیث میں جو صدر کلام ہے کون تبیع الطعام بالطعام یہ منعقد ہو گیا بطور علت کی مطلب بطور علت کس کے لیے طعام بالطعام کی بے کی حرمت کے لیے علی الاطلاق مطلقاً پامیں تھوڑا ہوئے تے پامیں ڈھیر ہوئے ایک دانہ ہوئے تے پامیں دو دانے بدلے جو دو دانے پسند شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند شافعی رضی اللہ تعالیٰ صدر کلام صدر کلام کون مولوی صاحب شاباش منعقد ہو گیا ہے بطور علت بے الطعام بالطعام کی حرمت کے لیے طعام بالطعام کی حرمت کے لیے علی الاطلاق مانا کرو پس عند الشافعی رحمہ اللہ صدر کلام منعقد ہو گئی ہے بطور علت بیع الطعام بالطعام کی حرمت کے لیے اطلاق پر علی الاطلاق بھئی طعام دے بدلے طعام بیچنا مطلقاً تھوڑا ہوئے چوکھا پیمانے وچ آوے تے پاویں نہ آوے شفافی آندے نے کیے حرام حرام ہے بس عند الشیخ رحمہ اللہ صدر کلام ہو گئی ہے بطور علت اور منعقد ہو یا نہ کر ہو گئی ہے بطور علت ہو گیا ہے ہو گیا ہے بطور علت حرمت کے لیے بیع الطعام بالطعام کی حرمت کے لیے علی الاطلاق ٹل ایتھے علی الاطلاق تے وسارا اچھا جی شفافے کہتے ہیں پھر نکل گیا اس جملہ سے جملہ تو مراد مطلق طعام سے نکل گئی اس جملہ سے مساوات کی صورت کس کی مساوات کی صورت ایک میں نکلی ہے الا سوام بے سوائن استثناء کے ساتھ کیا کشفافی کیا آندے نے امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس جملہ سے یعنی طعام مطلق سے مساوات کی صورت نکل گئی ہے پہلے ایسی بھی کوئی بھی صورت جائز نہیں جی اللہ نال مساوات دی صورت کڈی اللہ نال سمجھائیے لہذا پس باقی رہ گئیں ساری صورتیں صدر کے حکم کے تحت لہذا برابر نہیں
ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਰਮਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ हुर्मत तले बाकी नहीं। ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? तो इमाम शाफी अलैहि रहमा के नजदीक बाकी रह गए, बाकी सदर के हुक्म के तहत। ਯਾਨੀ मतलब ये है ਜਿਹੜੇ कि ਬਰਾਬਰ ਸਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਮਣ ਬਦਲੇ 99 ਮਣ ਦੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਬਦਲੇ 2 ਮੁੱਠਾਂ दो ਦੇ, मुठ्ठा दे ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? हराम ने। चलो जी, और निकल गया इस जुमला से, और निकल गया इस जुमला से निकल गया या निकल गई मुसावात की सूरत किमें निकल गई? इस्तिस्ना के साथ, इस्तिस्ना के बस बाकी रह गया बाकी, पास बाकी रह गया बाकी। किसके बाद? इस्तिस्ना के बाद सदर के हुक्म के तहत। सदर के सदर कौन? ला तबी तुआम बितुआम के, लिहाजा मुसावात नहीं, ਵੱਧ ਘਾਟੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਵਾਫੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। और निकल गई इस जुमला से मुसावात की सूरत इस्तिस्ना के साथ, बस बाकी रह गई बाकी सदर के हुक्म के तहत। ऐसा बस है। और निकल गया इस जुमला से सूरत मसावात इस्तिस्ना के साथ, बस बाकी रह गया बस बाकी रह गया बाकी 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 का माना है बाकी रह गया, अल बाकी ये फाइल है बाकी, बाकी सदर हुक्म के और सदर के हुक्म के नीचे ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਾ ਤਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਢੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ونتيجة هذا حرمة بيع الحفنة من الطعام بحفنتين منه وعين। اور صبر بھائی، خلاصہ یہ ہے کہ شوافے کے نزدیک ایک مٹھ گندم دے کر 2 مٹھیاں گندم لینی اے بے حرام ہے۔ کنہ دے نزدیک خلاصہ ہے بھائی، سمجھے؟ ایک لپ لے کے دے کے 2 لپاں لینیاں، ان لپاں دے پنجابی ایک ہی نے حرام ہے۔ حرام ہے۔ شکر ہے بچ 2 بابے ہیں میری کلاس کوئی تو نہ ویکھیا نہیں، نہیں سارے نویں نویں ہوندے، میں تے سیاپے نوں پے جاندا بھی شابہ۔ نتیجہ اس اطلاق کا یہ ہے کہ ایک مٹھی بے بدلے 2 مٹھیوں کے حرام ہے۔ حرام ہے اور نتیجہ اس اطلاق کا اور نتیجہ اس اطلاق کا حرام ہے بے ایک مٹھ کی ایک مٹھی توام سے طعام بدلے 2 مٹھ کے بدلے 2 توام سے، طعام سے۔ سمجھے؟ جی ایک مٹھ دے کے جی 2 2 لینے، ایک ہی ہے، ایک لپ دے کے 2 لپا لینے، ہاں ایک بک لے ایک ہی ہے، 2 یا 1.5 جڑا بھی جنہ بھی زیادہ ہے کی ہے حرام۔ یہ حرام ہے جی۔ اور نتیجہ اس اطلاق کا حرام ہے مٹھی کی بے طعام سے بدلے 2 مٹھیوں کے طعام سے۔ نتیجہ اس اطلاق کا حرام ہے بے ایک مٹھی کی طعام سے بدلے 2 مٹھیوں کے یعنی طعام سے، یعنی کوئی نہیں مین ہوئے مین بیانیہ نہیں ہے گا، اور تو دیکھو تو نتیجہ یعنی نتیجہ مذکور کا وہ کیا ہے کہ صدر کلام شوافے کے نزدیک منعقد ہو چکا ہے بطور علت کس کے لیے؟ حرمت کے لیے۔ علی الاطلاق، اور ان دے کول صرف مساوات دی صورت نکلی ہے تے لہذا باقی ساریاں داخل نے۔ اگے جی ایک انہاں دا مذہب آ گیا شوافی ساڈے نزدیک وعندنا بيع الحفنة لا يدخل تحت النص لأن المراد صبر 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 چلو پڑھا گا تو لأن المراد بالمنهي يتقيد بصورة بيع يتمكن العبد من إثبات التساوي والتفاضل فيه كي لا يؤدي إلى نهج العاجز، فما لا يدخل تحت المعيار المسوي كان خارجا عن قضية الحديث۔ شوافی دی کچھ حنفیاں دی کچھ گلاں پھر اوکھی ہیں نا، پھر ہمت لاؤ نا، پھر ذرا حنفی ہو کہ شافی ہو، اگر ہمت کرو نا پھر اپنی گلاں سمجھنے کی کوشش کرو۔ بسم اللہ۔ ہمارے نزدیک بیع الحفنہ بالحفنتین یہ لا طبیعو والی نس کے تحت داخل ہی نہیں ہے۔ جی کیا کہ جی
ہمارے نزدیک بیع الحفنہ لا تبیع اور بے الحفنہ بالحفنہ تین بھی تو نال جوڑنا بیع الحفنہ بالحفنتین لا تبیع والی نہج کے تحت داخلی نس کے تحت نس کے تحت داخلی نہیں. پھر ایک بار ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک بیع الحفنہ بالحفنتین سنیں جی ایک مٹھی دے کے دو مٹھا لینیاں اے حرمت وچ داخل لا تبیع دا فرد نہیں جی لا تبیع دا فرد نہیں جدو فرد نہیں تے لہذا ایک لپ دے کے دو لپاں لیاں تے اے حرام نہیں اے حرام نہیں. سن دے ہو اے مطلب ہے جدو نس وچ داخل ہی نہیں جی وجہ کی کیوں نہیں داخل اے پڑھنا ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک بیع الحفنہ بالحفنتین بیع الحفنہ بالحفنتین نہیں داخل نہیں داخل نس کے تحت نس کے تحت. اور ہمارے نزدیک بیع الحفنہ بالحفنتین نہیں داخل نس کے تحت. ہاں میں نکیا ہمارے نزدیک بیع الحفنہ بالحفنتین نہیں داخل نس کے اے حفنہ تے حفنہ تین دا سمجھ آئی کو نہیں مٹھ تے دو مٹھی جی اچھا جی ہن دھیان کرا دلیل اس لیے کہ مراد منہی کے ساتھ منی کون بیع بھئی اے بے نہیں کرنی توام دے بدلے توام دے اس لیے کہ وہ شے جو مراد ہے منہی کے ساتھ وہ مقید ہے بے کی صورت کے ساتھ ایسی بے کہ قدرت پا سکے بندہ تساوی اور تفاضل کے ثابت کرنے سے اس بے میں جی سنیں یہ جڑا منع کیتا ہے نا بھی توام دی بے توام دے بدلے نہ کرو نہ کرو. اس جڑا منع ہے نا توام جی جڑا توام منع ہے بھی آپس وچ بے نہ کرو. اے منع او ہے کہ جتھے بندے نو اے قدرت ہووے کہ او وعدہ کاٹا کر سکے جی وعدہ کاٹا کر سکے کی کر سکے وعدہ گاٹا کر سکے. کر سکے جی تے ظاہر تا ہی ہونا ہے جی منع جو کیتا ہے اللہ نال سوا جو کڈے بے برابری دی اجازت ہے تے ود کٹ دی اجازت نہیں. تے پھر اے او بے منع ہوئی نا بھی جن دے وچ بندہ ود کٹ کر سکدا ہے تے حکم ہے بھی ود کٹ نہیں کرنا بلکہ کی کرنا ہے برابر برابر. ہن ایک ود کٹ جڑا کرنے دی قدرت اے کنے وچ ہوندا ہے اے پڑوپی کولوں تھلے ہوندا ہی نہیں اے روبی کے تلے ہوندا ہی نہیں. خلاصہ ہے کٹنا ہے جی یہ حنفیاں دی گلاں نے بازی وجہ چنگے بڑے ٹیلر سمجھا ہاں بھی کیا آکھیا جی دلیل اس لیے کہ وہ جو مراد ہے منہی کے ساتھ وہ ہے جو مراد ہے کس کے ساتھ منہی کے ساتھ بھی بے منع ہے جی وہ مقید ہے بیع کی صورت کے ساتھ ایسی بے جو کہ قدرت رکھے بندہ تساوی اور تفاضل کے اس بات سے اس بیع میں اس بے میں یعنی حدیث تسی بھی عقل اور سوچو تو تمہیں سمجھ آتی پی ہے بھئی توام دی بے بدلے توام دے بندہ قدرت رکھدا ہے برابر سرابر بھی کر سکدا ہے تے ود کٹ بھی کر سکتا ہے. یہ پہلے قدرت ہونی تو تا ہی مسئلہ ہونا ہے نا بھائی جس شے دا بھی حکم دینا ہے کرو یا نہ کرو تو بندے وچ پہلے قدرت ہونی چاہیے نا کہ بھول گیا پچھلا مسئلہ امر تے نہ یار بھی پہلے کی ہوئے قدرت ہو سنیں کہ پہلے اس کو کمی بیشی کی قدرت ہے شریعت کہتی ہے کمی بیشی نہیں کرنی بلکہ کیا کرنی مساوات برابر کرنے سنیں جی اچھا یہ قدرت کیوں ضروری ہے یہ قدرت ضروری ہے تاکہ نہ پہنچا دے یہ منع نہی العاجز تک تاکہ نہ پہنچا دے یہ منع نہج العاجز تک. اگر بندے کو ود کٹ دی قدرت ہی کوئی نہیں تو پھر کہنا کہ ود کٹ نہ کری تو اے تا عاجز نو منع کیتا ہے نہیں سمجھ آئی ود کٹ دی قدرت نہیں تے آخنا ود کٹ نہ کری تے میں جب نبی نے نو آخنا ہے نہ ویخ بھول گیا مثالہ باچیا تھم نو آخنا حرکت نہ کر سمجھیا گل ہے جی جی کہ نہیں سمجھ آئی اچھا جی بھئی ہن مان کے تو کرنے اس لیے کہ الف لام موصولہ بنانے وہ شے جو مراد ہے منی کے ساتھ اور لا تبیو نال نہ یا نہ تین منی ان ہویا نا کیڑا بھی بے نہ کرو
مراد اس کے ساتھ منی کے ساتھ جو شے جو مراد ہے یعنی بے وہ کڑی شے بے مقید ہے مقید ہے بے کی صورت کے ساتھ بے کی صورت کے ایسی بے کہ قدرت رکھے بندہ کہ قدرت رکھے تساوی تساوی اور تفاضل اور تفاضل کے ثابت کرنے سے ثابت اس بے میں یہ دوویں قدرتاں ہون تو شریعت آ کے بھی تساوی والی قدرت استعمال کرنی تو دوسری قدرت استعمال نہیں کرنے ایک قدرت کیوں ضروری ہے تاکہ تاکہ نہ پہنچا دے یہ منع نہ پہنچا دے یہ منع عاجز کی نہج تک اگر بندے میں قدرت ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ عاجز کو منع کیا جا رہا ہے جی اس لیے کہ وہ شے جو مراد ہے منہی کے ساتھ وہ شے مقید ہے بے کی صورت کے ساتھ ایسی بے کہ قدرت رکھے بندہ تساوی کے ثابت کرنے سے اور تفاضل کے ثابت کرنے سے اس بے میں تاکہ نہ پہنچا دے یہ منع نہج العاجز تک یہ شروع تو اعتراض پیا ہوتے یہ کرمالے کو جی توجیح کرتے ہیں سمجھ کو نہیں ہوتی بے اوکھی ہوتی چلو جی شابت جی اس لیے کہ وہ شے جو مراد ہے منہی کے ساتھ مقید ہے صورت کی بے کے ساتھ بے کی صورت کے ساتھ ایسی بے بے جس پر کہ قدرت رکھے بندہ بندہ اس پر نہیں باجیا تساوی اور تفاضل کے ثابت کرنے سے اس بے میں ایک قدرت کیوں ضروری ہے تاکہ نہ پہنچائے یہ منع کیڑا لا طبیع والا عاجز کی نہ تک نہیں گل سمجھی وہ تو اگاں دس دیں بھی تساوی کتنے ہوندی تو کتنے نہیں ہوندی لیکن اے گل تو ٹھیک ہے نا بے شریعت جیڑی شے کو منع کرے اس کام نو کرنے دی پہلے قدرت ہونی چاہیے کہ نہیں تو تاں منع ہے نا اگر وہ قدرت ہی نہیں تھی نہج العاجز لازم ہے نہیں سمجھے نہ عاجز آؤں نا تو من یہ تکلیف مال آ جو تاکہ جائز نہیں ہن واپس آؤ ہن قانون سنو پس وہ مقدار جو نہیں داخل معیار مسوی کے تحت وہ مقدار خارج حدیث کے مقصد سے معیار مسوی کم از کم ٹوپی پڑوپی ہے جی معیار مسوی کم از کم جندے وہ پیمانہ جندے نال برابری کری دی وہ کی شے وے پڑوپی ہے اس تو تھلے پیمانہ کو نہیں ہے گا سنیں تے لہذا جیڑی اس تو تھلے وے نا جی اون دے وچ برابری دا حکم دینا تے ود کٹ نہ کرنا اے نہی العاجز ہے نہی العاجز ہے جی ہاں جی کیا آکھے جی پس وہ شے جو نہیں داخل میں ہاں فما پس وہ بے پس وہ مقدار وہی نا وہ مقدار پس جو وہ مقدار جو نہیں داخل او بے الحفنہ بالحفنہ ہاں نہیں داخل معیار مسوی معیار ہو گیا پڑوپی مثال طور مسوی برابر کرنے والا جی مولوی جی جی برابری ہوندی ہے یا تول نال ہوندی یا پیمانے نال ہوندی ہے جی اے جڑا قربانی دا گوشت ہے کیڑا اٹکل پچو نال بننا منع ہے ساتھی سے باقاعدہ تول کے بندو نہیں قانون ہے جی اور سنے ہی جی بے مسوی برابر کرنے والا معیار وہ آلہ جن نال برابری ہوندی ہے یا مولوی جی تول نال ہوندی ہے تے یا پیمانیاں نال ہوندی تے پیمانیاں میں سب تو چھوٹا کیڑی شے ہے پڑوپی لہذا اس تو تھلے جیڑا ایک مٹھ بدلے دو مٹھ دے او لا طبیع دا فرد ہی نہیں لا جدو فرد نہیں ایک مٹھ دے بدلے دو مٹھاں اگر بے کیتی ہے تو یہ حرام نہیں ہے سنی جے گل حرام مولوی صاحب آندے جے اگر دو بندے بہ جان ایک پاسے او آکھے بھی ایک مٹھ میں رکھی تو دو مٹھا رکھ ایویں کر کے شام تک 20 من دا ادلا بدلا کر لین ایڈی شرارت نہیں کرتے لوگ ساتھ چلو بھائی سمجھی گل اے صرف ایسی کس لے کے عرف دے وچ ویکھو نا بھئی جڑا نا بھی برابر سرابر ہے جی یہ ہمیشہ پیمانیاں نال ہوندا ہے کندے نال پیمانیاں نال تے غلہ جات جڑے نے او ہن تل کے وکدے نے ساڈا عرف بنیا ہے لیکن پیمانے نال سمجھ گل اچھا کدے تول لے لو تول کی شے گندم کدی
چٹاکی ویچی کسے نہیں آٹا کٹ تو کٹ کلو سمجھو جی یا آدھا کلو سمجھو بھئی یار چٹاکی آٹا دیں یہ نہیں ہے کہ جی چلو جی مطلب اگر تسی اپنے علاقے چ تول ویکھنا ہوے نا تو گھٹ تو گھٹ وہ شے جس تول تک وکدی ہے اونی تو وہ تو آ جائے گی اس تو تھلے اگر ہوے گی تو اس تو خارج ہو جائے گی سمجھے ہو بے گندم ہن جڑے نے ایک چھٹاکی دے کے 2 چھٹاکیاں لینی آٹا چھٹاکی دے کے 2 چھٹاکیاں لینا چونکہ عرف وچ اے دا پیمانہ کوئی نہیں تو لہذا اس تو کی ہوے گا وقت تو بعد یہ مسائل جدیدہ بھئی اس وقت پہلے سی پیمانہ ہن مثلا چیز تل کے وکدی ہے تے تول وچ اس شے دا پیمانہ ویکھنا ہے جی سمجھیے اس شے دا پیمانہ مثلا روح ہے روح چٹاکی نہیں وکدی ہوندی تولا نہیں وکدی مثلا سونا ہے کلو نال نہیں وکدا ماسیاں نال وکدا ہے اچھا جی پس وہ مقدار بس وہ مقدار اور بے الحفنہ بالحفنتین جو نہ داخل ہو معیار مسوی کے تحت سبھی کے ساتھ یعنی وہ معیار جو ان کو برابر کر سکے جو اس کے تحت داخل نہ ہوگی وہ مقدار ہوگی وہ مقدار خارج حدیث کے قضیے سے حدیث کے قضیے کیڑا لا تبیو سے او داخل ہے اور مڈو آکھیا سی باجیو اندنا بیع الحفنہ بالحفنتین نہیں داخل کس کے تحت نس کے تحت وہ گل کڈی آخر تے ہاں شابہ جی کیا آکھیا جی بس وہ مقدار جو نہیں داخل معیار مسوی کے تحت وہ ہے وہ مقدار خارج حدیث کے قضیہ سے شابہ 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 وہ مقدار جو نہیں داخل معیار مسوی کے تحت ہوگا خارج حدیث کے قضیہ سے اور ویکھو اشیاء ذرا نظر آ رہے ہیں کہ کو نہیں آ رہے اور لا يدخل تحت النص اور وہ قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لا تبیع الطعام بالطعام الا اگر ٹورنا نال یار اور یہ یعنی عدم دخول اس کا نص کے تحت ثابت ہے اس لیے کہ منع ہے کیا ترک بے مساوات کا ترک منع ہے نا جی بے مساوات نہ ہوئے تو بے کرو کیے کس میں بیع الکثیر بالکثیر میں ہے یہ کس میں بیع الکثیر بالکثیر تو اشد پڑھیا سی بیع الکثیر بالکثیر کیڑی ہوندی جڑی پیمانے دے وچ آوے اس لیے نہ کہ بیع مطلق میں کیونکہ نہج ماز متحقق ہوتی اس میں کہ قدرت رکھے بندہ اس کام کے کرنے پر تاکہ نہ پہنچا دے نہج کدھر نہج العاجز کی طرف حالانکہ یہ تو کبھی ہے پس ہوگا مراد یعنی بے جو منی ہے وہ مراد مقید ہوگی ایسی صورت کے ساتھ کہ قدرت پائے بندہ کس سے تساوی اور تبادل کے اس بات سے اس میں اور وہ کون ہے وہ بیع الکثیر ہے اس لیے کہ وہ جو مسوی ہے برابری کرنے والا ہے وہ کون ہے بالاجماع پس وہ جو نہیں داخل تحت نہیں قدرت رکھتا بندہ اس میں کس میں اور تساوی کے ترک میں پس نہ ہوگا وہ داخل کس کے تحت تاکہ نہ پہنچا دے کدھر نہج العاجز تک وہ اشی دوبارہ دھیان کریں اور یہ تو کبھی ہے اور نہیں ثابت ہو سکتی مساوات مگر کس کے ساتھ اور جڑا بھی پیمانہ اور معیار مسوی شرع شریف میں تو عام میں وہ کون ہے بالاجماع اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی دلیل کے ساتھ فرمایا کیلم بکیلن وہ ہے نا حدیث پاک اوڑی پڑی سے 10 چیزیں فرمایا کیل بدلے کیل بھئی بالکل بے برابر سرابر جی اور عرف کی دلیل کے ساتھ کیونکہ تو عام نہیں بیچا جاتا عادتاً مگر کس طرح کیلم بے اور حکم کی دلیل کے ساتھ سنے جی کیونکہ ضائع کرنا اس کا جو کیا ہو کم ہو کس سے کیل سے طعام میں
یہ نہیں واجب کرتا کس کو، مثل کو، بلکہ واجب کرتا ہے کس کو، قیمت کو، کیونکہ مسوی کے فوات کے سبب سے، مسوی کے اوے وے ایک مٹھ کسی دی گندم کسے ضائع کر دیتی تے ان دے اوتے اینو مٹھ گندم نہیں دینی بلکہ ان دی قیمت دینی، کیونکہ ان دی برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ معیار تو تھلے آ گئی، سمجھی تے گل؟ اے شاباش جی۔ بس ہوگی نہج کیا ترکے مساوات فی کیڑی بے وچ، طعام کثیر بالطعام کثیر، ہاں نہ کہ نہ کہ بے مطلق میں۔ اے شاباش سے کانا خارجن، پس معنی حدیث کا کیا ہوا کہ نہ بے کرو کس کی، طعام کی بکل حال، الا فی حالت بس جب مساوی ہو جائے بدلان تو کیا کرو، بے کرو اگا ٹرو، ومن صورے سوال بیان التغییر ما اذا قال لفلان علی الف ودیعۃ فقوله علی یفید الوجوب وهو بقوله ودیعۃ غیره الى الحفظ وقوله بس علامہ چاند ایک اور مثالیں دیتے ہیں، وہ بھی بیان تغییر سے ہیں، وہ بھی بیان تغییر سے ہیں۔ اے مطلقاً اے تعلیق بھی شرط تے استثناء نہیں، اس تو ہٹ کے اور بھی مثالیں ہیں، وہ دو تا آ گئی ہیں نا، آ کیسی کس کی نظیر ہے کون، تعلیق اور وہ آ گئی ہیں جی، کچھ ہور نال جیڑی نہ تعلیق ہے تے نہ وہ بھی بیان تغییر ہے۔ میں پہلی کلام کو سمجھ آیا بھی اینجے اگا نال لفظ لا دیتا معنی بدل گیا، او دیکھو جی آندے نے کہ او سمجھائی ہاں بے بیان تغییر کی صورتوں سے ہے، تعلیق بھی نہیں استثناء بھی نہیں ہو رہے، وہ بھی بیان تغییر ہے، بیان تغییر کی صورتوں سے ہے، کیونکہ ویسے تو دو مشہور شرط معلق کرنا، حکم سی منجز شرط لا کے معلق کر دیتا، گل کی تھی پوری وچوں اللہ نال کچھ کر دیتا، سمجھیو اے بیان تغییر ہے۔ لیکن بیان تغییر کی صورتوں سے یہ بھی ہے، ایک شخص نے کہا لے فلان علی الف، فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہے، علیہ بتاتا ہے کہ قرضہ ہے، مجھ پر ہے، کیا ہے مجھ پر قرضہ ہے، علیہ بتاتا ہے مجھ پر لازم ہے یعنی قرضہ ہے، آگے اس نے کہہ دیا ودیعتن، ودیت بطور ودیت، بطور ہن علیہ فائدہ دیتا ہے کس کا، قرضے کا، وجوب کا، یعنی مجھ پر لازم ہے، اور آگے جب اس نے کہا نا ودیعتن تو اس نے اس وجوب کو بدلا دیا حفاظت کی طرف کہ میرے پاس بطور امانت کا حکم اور ہے، امانت ہلاک کر دے تو بندہ ضامن ہوتا ہے، امانت ہلاک ہو جائے تو ضامن نہیں ہوتا، امانت امین کے پاس کیا ہو جائے ہلاک کر دے تو ضمان ہے، ہلاک ہو جائے چور پہ چوک کے لے گئے تو امین مالک، امین دے ذمہ کچھ بھی نہیں، سمجھیے برخلاف جو قرضہ ہے وہ ذمہ ہے، ہاں بندہ غریب ہو جائے تو قاضی فیصلہ کرے گا جی ہوں ایک کنگال بینک دا مینیجر ہو گیا، انہوں پیسے آنے تک تو کچھ نہ آکھی، انہوں ایسے آنے تک کچھ نہیں، تے پیسے دے سر تے کھڑے نے جی، تے فرق دو میچ، پہلی کلام دا مطلب سی بھی خام خواہ ذمے ہیں، اگلے دا مطلب ہے خام خواہ نہیں میری حفاظت وچ امانت ہے جی۔ ہاں جی شابہ کیا کیا جی، بیان تغییر کی ایک اور صورت وہ یہ ہے کہ تعلیق اور استثناء نہیں جی، اور ہے کسی شخص نے کہا لفلان علیہ الف، تو علیہ بتاتا ہے کہ وہ 1000 جو ہے وہ واجب ہے یعنی قرضہ ہے، اور اس نے آگے ودیعتن لگا کر اپنی کلام کو بدلا دیا کہ قرض نہیں بلکہ امانت ہے۔ اے شاباش، اور بیان تغییر کی صورتوں سے ہے ما وہ صورت جب کہا شخص نے فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہے بطور ودیت، اے ودیت نے آ کے بدلایا، بس قول قائل کا علیہ فائدہ دیتا ہے وجوب کا، یعنی میرے ذمہ خام خواہ لازم ہے، اور قائل نے
اے ہوبا دا مانا قائل نے اپنے قول اپنے بدیعتن کے ساتھ بدلا دیا ہے وجوب کو حفظ کی طرف، یعنی بطور امانت ہے تو ذمہ لازم نہیں. ہاں جی شاباش جی. اور بیان تغییر کی صورتوں سے ہے وہ صورت کہ جب کہا رجل نے لفلان علیہ الف ودیعۃ، پس قول قائل کا علیہ فائدہ دیتا ہے وجوب کا، اور کیونکہ اللہ لزوم کے لیے ہے. اور قائل نے اپنے قول ودیعۃ کے ساتھ بدلا دیا لزوم کو حفظ کی طرف. اے شاباش. اور بیان تغییر کی صورتوں سے وہ صورتیں کہ وہ صورتیں وہ ہے وہ صورت ہے یہ صورتیں ہیں. کسی شخص نے لفلان علیہ الف اور لے فلان نو نون نہیں بلا وی لام جارا بڈھا ہو گیا. فلان علیہ الف علیہ علیہ الف ودیعۃ، پس قول اس قائل کا اس قائل کا علی فائدہ دے علیہ فائدہ دے گا وجوب کا، فائدہ دے رہا ہے. فائدہ دیتا ہے وجوب کا. اور قائل نے اپنے قول قائل نے اپنے قول ودیعتن کے ساتھ بدلا دیا وجوب کو حفاظت کی طرف. سمجھیا؟ اے شاباش. اور دیکھ نظر آئی کہ کوئی نہیں. اور غیرہ جی غیرہ پس لزوم ذمہ میں کانا مفہومن من علیہ، سنیں، جی بس ازالہ کر دیا اس کا لزوم حفظ کی طرف. جی یعنی مجھ پر اس کی حفاظت ہے نہ کہ اس کا، وجوب ہے. تو پس یہ پھیرا ہے یا مجاز مرسل کی طرف یا مجاز. آگے چلو جی. قولہ اعطیتنی او اسلفتنی الفا فلم اقبضها من جملۃ بیان تغییر ہے. بس آتیتنی الفن کیا نے اعطیتنی الف، دیا تو نے مجھے 1000، دیا تو نے مجھے 1000. عرف چ بولیے بھی تو مینوں 1000 دتا سی. عرف چ کی ہے میں قبضہ کیتا سی کہ نہیں سی. عرف چ جی تو مینوں 1000 دتا سی تے میں لے لیا سی کہ نہیں سی. یہ تو پتہ لگا بھی قبضہ کر لیا سی. قبضہ اینوں ہن بدلایا فلم اقبضھا، پس میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا. میں نے اس پر قبضہ نہیں. اے بیان تغییر ہو گیا جی. آتیتنی الفن کا مطلب ہے جی عرف جا کیے تو مینوں 1000 دتا سی. عرف کی مطلب ہے مولوی سمان قبضہ کیتا سی کہ نہیں سی. عرف دی گل تم دس رہے نا یار. تو اب اس سے یہ سمجھ آ گیا میں نے قبضہ کر لیا تھا میرے ذمہ ہے. اس نے آگے کیا کہا؟ فلم اقبضھا، اس نے اس کو بدلا دیا ہے. اس کو بدلا دیا. کہ تو نے تو دیا تھا لیکن میں نے قبضہ نہیں کیا تھا. ہاں جی کیا کیا جی. اسی طرح ایک اور مثال، کسی شخص نے کہا اعطیتنی الفا، تو یہاں سے دیا تھا تو نے مجھے 1000، اس سے قبضہ سمجھ آ رہا ہے. قبضہ سمجھ بھی تو دیتا تو میں کی کر لیا، یعنی لے لیا. وہ قبضہ مطلب ہوا بھی لے لیا. لیکن اس نے آگے کہا فلم اقبضھا، تو اس نے فلم اقبضھا سے پہلی بات کو بدلا دیا کہ میں نے اس پر قبضہ، یعنی میں نہیں سی لیا. اب یہ کیا بن گیا فلم اقبضھا اس کے لیے؟ بیان تغییر. اچھا جی. ایک ہوندی بے سلف، پیسے ہون تے شے بعد وچ، پیسے ہون تے شے بعد نہیں سمجھے، پیسے ہون شے بعد شے بعد انہوں نے کی بے سلف. تے بے سلف دے قوانین نے، اوندا قانون ہے جس لے بے کرنی ہے نا، او جڑے پیسے دینے نا اوندا نام راس المال. کی نام ہے؟ جس لے بے سلف کریے نا بے پیسے ہون تے مبیع بعد وچ، اوتھے محفل وچ جتھے گل ہونی ہے او جتھے او پاویں دو ہی بندے نے، او جڑا راس المال اس تے قبضہ شرط ہے، اس تے قبضہ شرط ہے. تا او بے پکی ہونی. ورنہ جی قبضہ نہیں کیتا تو بے پکی نہیں، بے فاسد ہے. سمجھ گئے؟ کیڑی بے جڑی سلف ہے او پیسے ہون تے کنک بعد وچ، ایندا نام کی ہے بے. تے ایندے وچ شرط ہے جس لے بے کرنی ہے نا تے راس المال یعنی پیسے یہ ہن قبضہ کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ قبضہ کرنا ہے جی. اچھا جی توجہ.
کسی نے کہا اسلفتنی الفن، بطور بے سلف دیا تو نے مجھے 1000، بطور بے سلف دیا تو نے مجھے 1000۔ اندر کول کی سمجھ آیا بھی قبضہ کیتا کہ کوئی نہیں کیتا، لہذا تیری میری بے پکی۔ جی آگے کہہ دیا فلم اقبضھا، میں نے اس 1000 پر قبضہ نہیں کیا تھا، لہذا بے پکی کوئی نہیں، کیونکہ راس المال پر قبضہ نہ کریں جی تے بے فاسد ہے۔ کون؟ بے سلف فاسد ہے۔ سنو جی گل جی، یہ نریاں گلاں ہوتے اصل پتہ مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ ہے وے اے جڑی آپ جڑی نہیں آج گواچی گاں رسی والی، ان دا مسئلہ ہے وے کہ کافراں نے اپنے تائیں ہر شرارت، ہر تماشا اسیے وچ ہر تماشا کر دیتا ہے، بے دیاں ان گنت صورتاں ساریاں حرام کٹھیاں کر دیتی ہیں۔ ایو گل تے کافراں آکھی سی کہ کی ہے کہ بے مثل الربا، آکھے سی کہ نہیں بے ربا دی طرح ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا سے نہیں بے حلال ہے تے ربا حرام ہے کہ کوئی نہیں؟ انہاں بھی مشورہ دین دی کوشش کیتی سی، کنوں؟ اللہ تعالیٰ دے رسول نوں۔ کنی دیتا مشورہ ہے کہ نہیں؟ قرآن چ بول دے کہ انہیں گھگو جو جی کہ انہوں نے مشورہ دیتا سی کہڑی شے دا؟ مثل یہ کہ بات آئی ہے میں تسی کنک لے آ کے 100 دی تے 125 دی بیچی ہے تے پیسے بدلانے، یہ بھی تو بات آئی۔ گندم من دے کے 1.25 من لینے، یہ بھی تو ہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ نہیں۔ چلو جی، اے بے سلف جڑی ہے نا، اندے وچ راس المال تے قبضہ ضروری ہے۔ کی ہے؟ راس المال قبضہ ضروری۔ اگر نہیں تے بے دی اجازت نہیں اندی، سارے کافر کرن دفاع ہون سانو کہ لگے، مسلمان تو نہیں کر سکتا، گل ختم۔ مانا کرنا وہ سمجھی گل تو میں کہ کون نہیں سمجھ آئی ہے؟ اے دوواں وچ آتیتنی الفن اسلفتنی الفن، اندے کول کی سمجھ آوندا ہے کہ میں قبضہ کر لیا، کہ نہیں سمجھ آوندا؟ یار تو مینوں 500 روپیہ دیتا سی، جی نمرف کی مطلب کی ہے میں قبضہ کر سے تو میں قبضہ نہیں سی کیتا، یہ بدلیا کہ نہیں؟ اے دونوں صورتاں وچ فلم اک بیدین کی کرتے نو، اے بیان تغییر بن گیا۔ کی بن گیا ہے؟ اور قول قائل کا، اور تیرا صحیح یا مشتاق دا قول صحیح، آتیتنی الفن یا اسلفتنی الفن، بطور بے سلف تو میں نے دیتا 1000 پس نہ قبضہ کیا میں نے اس پر۔ آ جڑا قول ہوئے کیے جملہ بیان تغییر سے ہے، یعنی بیان تغییر کی جو مثالیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے ٹر شبا۔ اور قول قائل کا اعطیتنی او اسلفتنی الفن فلم اقبضھا، جملہ بیان تغییر سے ہے۔ شبا قول قائل کا اعطیتنی یا اسلفتنی الفن لم یقبضھا، یہ جملہ بیان تغییر سے ہے۔ یہ جملہ نہیں بے اے قول، آ جڑا قول ہے یہ بھی بیان تغییر کی مثالوں میں سے ہے۔ ادھر بیٹھو جلدی کر، اور میں نے جملہ تے بیان تغییر ہے کیونکہ اے تا اور تو میں نے دیتا سی، اے تا نہیں پورا ہوتا مگر کس کے ساتھ؟ قبضے کے ساتھ۔ پس ہوگی حقیقت تسلیم، بے تو میں نے دیتا سی، اور ہوگی حقیقت سلف، تو میں نے بطور بے سلف دیتا سی، یہ حقیقت کیا ہوگی؟ اخذ عاجل بے عاجل، بے پیسے ہون تے مبیہ، پس ہوگا اقرار ان دونوں کے ساتھ، اقرار بالقبض حقیقتاً، نہیں سمجھ آ رہا؟ مگر یہ کہ احتمال ہے یہ کہ مراد ان کے ساتھ صرف عقد ہو مجازن، کیونکہ اسلاف ختم ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ عقد سلم کے ساتھ، اور اعطا عقد ہبہ سے، اسی لیے کہا اس نے اگر بے آتے تو کا حاضر صوبہ، دیا میں نے تجھ کو یہ کپڑا، اس نے کہا قبل تو اب یہ ہبہ بن جائے گا، پس صحیح ہے بشرط الوصل لا بالفصل۔ آگے جی، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ ضُيُوفٌ، بس اور مثال، لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، فلانے کے مجھ پر 1000 درم ہیں، فلانے کے مجھ پر 1000 درہم ہیں۔ اندے کولوں عرف چ کی مطلب ہے جڑے اتھے چلدے نے او یا کھوٹے چلدے نے، یہ گل سمجھ آئی؟ ان کو کیونکہ بیان تغییر نے جو کچھ سمجھ آیا اس کو بدلا دینا،
جب اس نے کہا کہ مجھ پر 1000 درہم ہیں تو مراد کیا جو وہاں چلتے ہیں. اس نے آگے آکھے ضیوفن کھوٹے. یہ پہلی گل نے بدلایا کہ کوئی بدلا ہے؟ بدلا دیتا ہے. ہاں جی کیا آکھے جی؟ اسی طرح ایک اور مثال کہ اگر کسی شخص نے کہا لفلان علیہ الفن کہ مجھ پر 1000 جی درہم مثال طور پر. تو یہاں سے سمجھ آ رہا ہے کہ جو وہاں چلتے ہیں یعنی کھرے، تو آگے اس نے ضیوفن سے اس کو بدلا دیا کہ کھرے نہیں بلکہ کھوٹے ہیں. سمجھائیے جی. وہ کھرے کھوٹے سے بھی چاندی وچ کنی ہوندی ہے اے سی تے چاندی اینی ہوے تو کھرے شمار نے تے چاندی گھٹ تے وچ کھوٹ زیادہ تو انہوں نے کھوٹے پھراندے سن جی. اے مطلب ہے جی. اور اسی طرح کیا مطلب من جملہ تے بیان. اگر کہا شخص نے لے فلان علیہ الفن، یہ تو کی سمجھ آیا کیڑے جڑے چل دے ضیوفن تے انہیں پہلی گل نو بدلا دیتا. ہاں جی شاباش جی. اور اسی طرح اگر کہا شخص نے لفلان علیہ الفن ضیوفن، اور اسی طرح اگر کہا شخص نے لفلان علیہ الف ضیوف، فَإِنَّ قَوْلَهُ عَلَيَّ الْفٌ واجب کرتا ہے کن کو؟ یاد کو ظاہر یہی ہے کیونکہ تعامل کاروبار لین دین کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یاد میں کھریاں وچ، نہ کہ ضیوف میں. مگر نادر طور پر. پس ہوگا مراد لینا ضیوف مثل مجاز کے حقیقت سے جی. جدو ہندے سان ہن تے روپیے آ گئے جی. وحکم بیان تغییر انہ یصح موصولا ولا یصح مفصولا. بس اچھا جی ہن سنو، اے بیان تغییر پاویں مولوی جی ہووے شرط تے پاویں ہووے استثناء تے پاویں ہون آ شیاں. جی بیان تغییر کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ موصول ہے مغیر کے ساتھ او جنوں بدلانا ہے تے ٹھیک ہے تے جے کر وچ روٹی شوٹی کھادی ہے طیب دی دعوت کھا کے تے آکھیا ان دخلت الدارا، اے وچ اے نال نہیں جڑ سکدا. اے نال نہیں ضرور. تے ہن اللہ نال کڈیا تے نکل نہیں سکدا. سمجھائے جی؟ اے سمجھا جی. بیان تغییر کا حکم یہ ہے مغیر کون؟ مغیر کے ساتھ متصل ہے تے ٹھیک ہے. اگر وچ وقفہ ہو گیا ہے تے تعلق ٹوٹ گیا ہے. پہلی گل نافذ ہو گئی ہے. پہلی گل ختم. ہاں جی 1000 من کے ادھے گھنٹے بعد آندا ہے مگر 100 ہن 1000 ہو گیا ہے. انت تالکن آکھ کے 15 منٹاں بعد آندا ہے دخلت الدارا ہن ہٹ نکل گئی. ہاں بھی شاباش جی. ایویں ایتھے بدیہ تن 10 منٹاں بعد آکھیا سو یا فلاں مقبے دا 5-10 منٹاں بعد آکھیا سو ضیوفن بعد وچ آکھیا سو تے انہاں دا حکم او جڑا پہلا سمجھ آ گیا وہ نافذ ہو گیا ہے. او نہیں کھانے چ پئی بیان کر. بیان تغییر کا حکم یہ ہے کہ صحت اور فساد میں صحت اور فساد میں کہ بیان تغییر صحیح ہے. موصولا یعنی صحیح دا مطلب ہے موصول ہے تے اس تے ان دی گل منی جائے دی. اور نہیں صحیح مفصولا یعنی اگر وقفہ ہو گیا تے پھر گل نہیں منی جائے. او نال نہیں جڑے دا. او نال نہیں جو جڑی پہلی گل سمجھ آئی وہ نافذ ہو گئی ہے. وہ ہے او کہ بیان تغییر اگر کیا ہو اور اگر منع کرو جی. اور حکم بیان تغییر کا کوئی بیان تغییر یہ ہے کہ انہو کہ بیان تغییر صحیح ہے موصولاً اور نہیں صحیح مفصولاً بے اتباق الفقہاء علی ھذا. اتباق اتفاق اکو مانا جی. اور حکم بیان تغییر کا یہ ہے کہ بیان تغییر صحیح ہے موصولاً اور نہیں صحیح مفصولاً. اور حکم بیان تغییر کا یہ ہے کہ بیان تغییر صحیح ہے موصولاً اور نہیں صحیح مفصولاً. اور دھیان کرو اس لیے کہ شرط اور استثناء دو ہی نے نا. او بڑے بابے ہر ایک ان دونوں سے کلام ہے کہ
غیر مستقل کون شرط بھی تے استثناء بھی نہیں فائدہ دیتی مانن بغیر اپنے ماں قبل کے جی ماں قبل تو بغیر دا مانا نہیں بنتا کہ بنتا ہے تو لہٰذا پھر واجب ہے یہ کہ ماں قبل نو جفا پایا ہوئے ماں قبل نو جفا پایا موصول ہوئے جی سنیں کہ نہیں سمجھ آئی آ گئی کیونکہ بکری جملہ نہیں بن سکتا جی اور نہیں صحیح کیڑی شے مفصولاً سنیا جی اس لیے کہ شرع شریف نے حکم کر دیا ہے طلاق کے ثبوت کا جو نے کیا کیسی انتے اور حکم کر دیا اقرار کا گورا کیسی میرے ذمہ 1000 اور حکم کر دیا ہے طاق کا گوروں نے آکھیا سی کی انت حرن اور حکم کر دیا ہے یمین وغیرہ کا اور جب یہ کہ ولما انہو کان مغیرن کان منافیاً اور جب کہ ہو کیا وہ مغیر تو ہوگا منافی کس کے لیے صدر کلام کے موجب کے بعض کے لیے کہ وہ جو بعض نو کٹے دا کہ نہیں جی پس جب پایا گیا صدر کلام جو نہیں ملا ہوا کس کے ساتھ تعلیق اور استثناء کے ساتھ تو ثابت ہو گیا صدر کلام کا موجب کہ کوئی نہ ہو گیا نافذ ہو گیا تو پس ہوگا عمل شرط کا اور استثناء کا اس کے بعد نافذ ہوئے نو ختم کرنا ایک ہی شے وے نسخ ہے تے پس نہیں جائز یہ بندوں کی طرف سے بندہ اپنی گل نو نسخ نہیں کر سکتا اقرار کر کے آخر نہیں جی میں اس کو ختم کرتا ہوں میں اس کو انت تعلقن آ کے کہا جی میں اس کو منسوخ کرتا ہوں انت حرن کہہ کے آخر جی میں اس اپنے جملے کو اس کو ختم کرتا ہوں یہ نہیں ہوتا سمجھ آئیے وہ مٹی پاؤ اور شیاں تے ہوندی ہے یہ نہ اقرار ہو تے مٹی پاؤ نہیں ہوندی ہے ہو گیا ہے او ایشا بس تو بندے نسخ نہیں کر سکتے جی نسخ کا حق شارع کو ہے کس کو شارع ایک حکم نافذ کیتا بعد منسوخ کر کے دوسرا آ جائے برخلاف و صورت کے جب کہ وہ مغیر کون شرط استثناء ہو متصل اس لیے کہ کلام کا موجب ابھی تک پکا نہیں ہوا تھا کیوں اس لیے کہ کلام کا اول موقوف ہوتا ہے کس پر تو اب یہ نسخ نہیں بنے گا پس صحیح ہوگا فرمایا امام فخر الاسلام رحمہ اللہ نے اسی پر اجماع کیا کہ انہوں نے مغیر اگر مفصولن ہوئے یہ نسخ بنتا ہے تے بندے نو اپنی گل نافذ کر کے منسوخ کرنے دی اجازت نہیں ہے سمجھیے میرے ذمہ فلانے دا 1000 روپیہ تو بعد جا کے میں ہمیں ٹھوکیا ہے میں نہیں ٹھوکیا المارو جو خازو بےقرار ہی ایویں ٹھوکیا پاگل ہے تو سنی گل اور اگر موصولن ہو تو پھر نافذ ہوگا مفصولن ہو تو پھر نافذ ہوگا نہیں ہوگا مفصولن ہو تو نہیں ہوگا نہیں ہوگا موصولن ہو تو اے ہوگا جی قوانین میں ان کی عرض کرنا تو بارگاہ